آج کی ڈان اخبار میں ایک خبر تھی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف چاہتے ہیں یا ان کی خواہش ہے یا وہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ایک اسپیشل فورس تیار کی جائے. مجھے نہیں معلوم کہ پولیس کی وہ ان کے ذہن میں کیا تھا، پولیس کی ہو، رینجرز کی ہو، لیکن وہ اسپیشل فورس جو ہے وہ خاص طور سے اس طرح کے جو ہجوم نکلتے ہیں، جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور جو غصے میں نکلتے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. تو ظاہر ہے اس کی اسپیشل ٹریننگ بھی ہوگی، ان کو اکوپمنٹ بھی دی جائے گی خاص قسم کی. جو لوگ ہمیں سنتے ہیں برابری پارٹی کو، جواد صاحب کے جنہوں نے انٹرویو سننے ہیں یا ان کے ویلاگ سنے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ہم عمران خان کے بہت زیادہ خلاف ہیں. ہم تو خوش ہیں کہ جو 24 نومبر کا ان کا دھرنا تھا وہ فیل ہو گیا. ہم خوش ہیں کہ عمران خان کی جو سیاسی لائف ہے اس کا خاتمہ اب نظر آ رہا ہے ہمیں. بشرا بی بی کا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا سیاست میں آنا اور پھر ان کا اس طرح سے جو بھی انہوں نے بیانات دیے اور بیہیو کیا، وہ عمران خان کا جو سیاسی تابوت ہے اس میں وہ آخری کیل ثابت ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم یہ سمجھیں کہ شہباز شریف جو اس مسئلے کا یہ حل نکال رہے ہیں کہ وہ ایک اسپیشل پولیس فورس تیار کریں گے وہ صحیح ہے. اصل میں یہ ایک میرا خیال ہے کہ بہت ہی بے وقوفانہ اور یہ بہت ہی شارٹ سائٹڈ قسم کا حل ہے. اگر آپ کسی بھی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی وجوہات میں جائیں، آپ دیکھیں کہ وہ مسئلہ ہے کیا. اس وقت جو ہے لوگ کیوں عمران خان کے پیچھے جا رہے ہیں، کیوں عمران خان کے لیے وہ ڈنڈے کھانے کو یا ایون گولیاں کھانے کو یا اس کے لیے تیار ہے، چاہے وہ خود سے نکلے ہوں، چاہے ان کی برین واشنگ کر کے نکالا گیا ہو، چاہے وہ ان کو پیسے دے کے لایا گیا ہو، لیکن وہ نکل تو رہے ہیں. اصل بات یہ کہ اس لیے نہیں نکل رہے کہ ان کو عمران خان سے محبت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا ان پرانے بتوں کے سامنے، جو دو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے سامنے لانچ کیا گیا تھا ان کی مخالفت میں، اور پھر عمران خان کا امیج اتنا بڑا بنایا گیا بنانے والوں نے کہ وہ وہ کہتے ہیں لارجر دین لائف امیج بن گیا. اور پھر جب عمران خان ان کے مخالف کھڑا ہو گیا اپنے لانچ کرنے والوں کے، تو تب سے یہ مسئلہ شروع ہوا. اور اب عمران خان جو ہے وہ ایک فرینکنسٹائن بن کے ان کے سامنے کھڑا ہے. اصل مسئلہ نہ عمران خان ہے، اصل مسئلہ نہ یہ دوسری پارٹیاں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگ غریب ہیں، لوگ بھوکے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تو یہ حالت ہے، لیکن یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کیا ہے. وہ کمپیریزن تو کرتے ہوں گے نا، وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں پروٹوکول جا رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ محلوں میں رہ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بڑی بڑی گاڑیاں، مرسیڈیز آپ دیکھ لیں چل رہی ہیں سڑکوں پہ، بہت کروڑوں کی گاڑیاں سڑکوں پہ چل رہی ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے تو گھروں کے جو کتے ہیں اور جو گھوڑے ہیں وہ بھی انسانوں سے بہتر غذا کھا رہے ہیں. اب تو حال یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ لوگوں سے ایک باعزت زندگی یا باعزت طریقے سے رہنے کا خواب بھی ان سے چھین لیا گیا ہے. مطلب لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے، وہ اسی دلدل میں جہاں پڑے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ بس ان کا یہی مقدر ہے، کیونکہ ان کو صدیوں سے بتایا جا رہا ہے کہ غریب اور امیر تو خدا نے بنائے ہیں اور آپ خدا سے تو لڑ نہیں سکتے. کسی نے نہیں بتایا کہ نظام اصل میں یہ نظام کا مسئلہ ہے اور یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہیں. تو یہ اس وقت ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے. تو لوگوں کو مذہب کا چورن بیچ کے اس طرف لے کے آیا گیا کہ یہ کیونکہ خدا نے امیر اور غریب بنائے ہیں تو آپ اس سے لڑ نہیں سکتے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور آخرت کا انتظار کرو جہاں پہ جا کے تمہیں پھر کچھ ملے گا اس کے بدلے میں. اس کے مقابلے میں اب عمران خان آیا. عمران خان نے ان لوگوں کو چیلنج کیا، لیکن اس نے بھی مذہب کا چورن استعمال کیا. اس نے کہا کہ جی میں تو خدا کا ایک خاص بندہ ہوں اور مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، مجھے تیار ہی اس لیے کیا گیا ہے، یہ بت جو ہے میں آپ کے سامنے آ کے توڑوں. وہ یہ بت توڑنا چاہ رہا تھا اور وہ اپنا بت جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہ رہا ہے اس وقت. اور لوگ اسی لیے اس کے پیچھے اندھا دھند لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک خدا نے بھیجا ہے، ایک مسیحا بھیجا ہے یا ایک ایسا انسان بھیجا ہے جو کہ ان کے آ کے تمام مسائل جو ہیں وہ ختم کر لے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں میں شریفوں، زرداریوں اور ان تمام لوگوں کے خلاف سخت نفرت ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ اپنی جاگیرداری، اپنی سرمایہ داری، اپنے کاروبار، اپنے جو مفاد ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں تاکہ یہ نظام وہیں کا وہیں کھڑا رہے اور اس کو کوئی ہلا نہ سکے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ لوگوں میں اس کے خلاف نفرت ہے. وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہی لوگ جو ہیں اپنی تنخواہیں بڑی زیادہ کرتی جا رہے ہیں، اپنی پینشن بڑھاتے جا رہے ہیں، اپنے لیے مراعات زیادہ پاس کرتے جا رہے ہیں، اپنے جو ان کے اخراجات
اخراجات ہیں وہ ٹیکس کے پیسوں سے پورے کر رہے ہیں، مطلب بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں ٹیکس کے پیسوں سے، وہ دوروں پہ جاتے ہیں تو ٹیکس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان کا علاج ٹیکس کے پیسے سے ہو رہا ہے۔ تو کیا لوگ ان سے محبت کرنا شروع کریں گے جب کہ ان کو پتہ ہے کہ اصل میں ہمارا اور ان کا فرق کتنا ہے، اور ہمیں کیا مل رہا ہے اور ان کو کیا مل رہا ہے، ہماری زندگی کیسی ہے اور ان کی زندگی کیسی ہے؟ تو اگر شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ایک خاص فورس تیار کر کے اور لوگوں کی اس نفرت کو سم ہاؤ سپریس کر کے، دبا کے، طاقت کے ذریعے وہ ختم کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اصل میں اس کے لیے سخت اقدامات لینے پڑیں گے۔ اور میں عاصم منیر سے اس وقت مخاطب ہوں، عاصم منیر کو میں نہیں جانتی آپ کو، لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا اس وقت کوئی بھی کردار ہے اس ریاست کو چلانے میں، جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے آپ کا کردار، تو آپ بھی اگر لوگوں کی گریونسز ایڈریس کرنے کے بجائے، لوگوں کے مسائل حل کرانے کے بجائے اگر آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوگے یا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، تو پھر آپ سے بھی لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ شکایتیں بھی ہوں گی، اور آپ کو نظر آ رہا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک یہ پورا سسٹم نہیں ٹوٹے گا، تب تک تو لوگ اسی طرح سے نکلتے رہیں گے، گولیاں کھاتے رہیں گے، گڑبڑ کرتے رہیں گے، اور جو حکمران طبقہ ہے وہ طاقت سے اس کو دباتا رہے گا۔ لیکن کسی نہ کسی دن تو یہ ایک پریشر کوکر پھٹے گا نا، یہ ہمیشہ تو یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل تو ہمیں معلوم ہے کہ جو روایتی پارٹیاں ہیں ان کے پاس نہیں ہے۔ عمران خان کا ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹے وعدے، جھوٹے نعرے لگا کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے پاس بھی اس کا حل نہیں ہے، اور ہم نے دیکھ لیا 3 سال میں کیا کیا اس نے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کا حل نہ شہباز شریف کے پاس ہے، نہ عاصم منیر کے پاس ہے، اس کا حل صرف لوگوں کے پاس ہے۔ اور جو وہ ایک شعر ہے جو کہتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اصل میں اس کا پوری جو میں نے بات کیا اس کا لب لباب یہی ہے کہ جب تک آپ لوگ خود نہیں نکلیں گے، خود منظم نہیں ہوں گے، تب تک آپ کی حالت نہیں بدلے گی، اور کوئی آپ کے لیے فرشتہ آسمان سے نہیں آئے گا۔ اور برابری پارٹی کا پلیٹ فارم اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اس بات پہ آپ کو سوچنا چاہیے۔